دوستو اسٹے ود وڑائچ میں شامدید. میں ہوں ذکی الرحمان وڑائچ. دوستو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور ایسے لوگ تو اور بھی کم ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح اور موہن داس کرم چند گاندھی دونوں ہی برِ صغیر کے عظیم رہنما ہیں. دونوں میں کچھ چیزیں مشترک ہیں. مثلا دونوں نے وکالت کا پیشہ اختیار کیا، دونوں اپنی اپنی قوم کے فادر آف نیشن ہیں، دونوں نے تعلیم انگلینڈ سے حاصل کی، ہم عصر ہیں اور 19ویں صدی میں پیدا ہوئے. دونوں نے انگریزوں کے خلاف جد و جہد کی. دونوں رہنما ایک دوسرے کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے. ان بہت سی مشترک چیزوں کے ساتھ ساتھ ان میں بعض معاملات میں اختلافات بھی بہت زیادہ تھے، اور آج ہم انہی اختلافات کو جاننے کی کوشش کریں گے. مشہور امریکی رائٹر ایلن ہیز نے اپنی 1980 میں شائع ہونے والی کتاب گاندھی ورسز جناح دا ڈیبیٹ اوور دا پارٹیشن آف انڈیا میں جناح اور گاندھی کے درمیان پائے جانے والے اختلافات کو ایک جگہ جمع کیا ہے، اور اس کتاب کے مطابق یہ کل 17 اختلافات تھے. ہم سب اختلافات کا ایک ایک کر کے جائزہ لیتے ہیں. نمبر 1، گاندھی کے مطابق کانگریس ایک قومی جماعت اور پورے ہندوستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والی جماعت تھی، لیکن جناح اس کو صرف ہندوؤں کے مفادات کے لیے کام کرنے والی ایک جماعت قرار دیتے تھے. جناح مسلم لیگ کو ہندوستانی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت قرار دیتے تھے، لیکن گاندھی مسلم لیگ کو ہندوستانی مسلمانوں کی کافی ساری سیاسی جماعتوں میں سے ایک جماعت قرار دیتے تھے. نمبر 3، گاندھی جی کے مطابق وہ سارے ہندوستان کی نمائندگی کرتے تھے، جبکہ جناح سمجھتے تھے کہ گاندھی صرف ہندوؤں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. نمبر 4، جناح کا ماننا تھا کہ مذہبی بنیاد پر تقسیم کا مسئلہ انگریزوں سے آزادی سے پہلے حل ہونا چاہیے، ورنہ ہندو کانگریس مسلمانوں کو غلام بنا لے گی، جبکہ گاندھی جی کا کہنا تھا کہ پہلے انگریزوں سے آزادی حاصل کریں، یہ اندرونی مسائل ہندو اور مسلمان آپس میں مل بیٹھ کر بعد میں طے کر لیں گے. نمبر 5، جناح سمجھتے تھے کہ متحدہ ہندوستان ایک متھ ہے جو کہ انگریزوں کے تسلط کے نتیجے میں پیدا کی گئی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ گاندھی سمجھتے تھے کہ ہندوستان ایک متحدہ قوم ہے، اور یہ جو موجودہ تقسیم مذہب کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے یہ برطانوی راج کی وجہ سے ہوتی ہے. نمبر 6، جناح سمجھتے تھے کہ متحدہ ہندوستان ایک فرضی کہانی ہے، اور اس سے سوائے فضول جدوجہد کے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ انگریزوں کا راج بلا واسطہ طور پر مضبوط ہوتا جا رہا ہے. اور گاندھی کا موقف اس کے بالکل الٹ تھا کہ بقول مسلمانوں کی الگ مذہبی تشخص کی ضد سے نہ صرف کانگریس کی قومی جدوجہد کو نقصان پہنچ رہا تھا بلکہ انگریزوں کا راج بھی طول پکڑ رہا تھا. نمبر 7، جناح صاحب کا یقین تھا کہ ہندو اور مسلمان مذہبی اور معاشرتی طور پر ایک دوسرے سے بالکل الٹ ہیں، جبکہ گاندھی جی کو جناح صاحب کے اس موقف سے بھی اختلاف تھا، اور ان کے مطابق ہندوستانی مسلمان ہندوستانی ہی تھے، صرف انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کیا تھا. نمبر 8، جناح ہندو اور مسلمانوں کو دو الگ الگ قومیں قرار دیتے تھے، جبکہ گاندھی کہتے تھے کہ انسان کی قومیت صرف اس وجہ سے نہیں بدل جاتی کہ اس نے مذہب تبدیل کر لیا ہے، یعنی وہ ہندوستانی مسلمانوں اور ہندوؤں کو ایک ہی قوم کہتے تھے. نمبر 9، ہندو اور مسلمان اگر الگ الگ ہو جائیں تو زیادہ ترقی کریں گے کیونکہ خود مختار ہوں گے. یہ جناح صاحب کا موقف تھا، جبکہ گاندھی جی کہتے تھے کہ تقسیم سے مسلمانوں کو کوئی مادی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. نمبر 10، جناح سمجھتے تھے کہ پاکستان بننے سے برصغیر پاک و ہند میں مذہبی مخالفت کا خاتمہ ہو جائے گا اور امن قائم ہوگا، جو کہ ایک ہی ریاست میں دو مختلف قوموں کے ایک ساتھ رہتے ہوئے ممکن نہیں. اور گاندھی جی سمجھتے تھے کہ مذہب کی بنیاد پر تقسیم ہونے والی دو ریاستیں آپس میں جنگ کر سکتی ہیں، اور اس لیے ان کو اکٹھے ہی رہنا چاہیے. نمبر 11، گاندھی کہتے تھے کہ تاریخی طور پر اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ ایک ہی مذہبی گروپ نے خود کو علیحدہ قوم قرار دیا ہو. جناح کی اس کے جواب میں دلیل تھی کہ آئرلینڈ، برطانیہ اور انڈیا، برما ایک ہی ملک کی تقسیم کی دور حاضر کی زندہ جاوید مثالیں ہیں. نمبر 12، گاندھی جی کا ایمان تھا کہ سیکولر حکومت کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ عوام کا مذہب کیا ہے، اور جناح صاحب کا تجربہ یہ کہتا تھا کہ ہندوستان میں آپ کسی بھی صورت میں حکومت اور مذہب کو الگ الگ نہیں رکھ سکتے. نمبر 13، جناح صاحب کی رائے تھی کہ مسلمانوں کو اپنے مذہب سے جو جذباتی وابستگی ہے گاندھی اس کو کبھی سمجھ نہیں سکتے کیونکہ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں.
जबकि गांधी साहिब हिंदुस्तान की तकसीम खुद दीन इस्लाम की रूह के मुनाफी करार देते थे। नंबर 14, जिन्ना कहते थे कि गांधी पहले तकसीम को असूली तौर पर कबूल करें, बाकी तफसीलात बाद में तय हो जाएंगी। गांधी का मौक़िफ़ था कि बाकी मामलात पर बात हो सकती है, लेकिन तकसीम को असूली तौर पर मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये हकीकत के बरअक्स है। नंबर 15, जिन्ना पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर एक अलग और आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के तौर पर चाहते थे, जबकि गांधी जी कहते थे कि अव्वल तो अलग मुसलमान रियासत का जवाज़ ही नहीं बनता, लेकिन किसी सूरत में अगर ये मुमकिन भी हुआ तो एक अलग मुसलमान रियासत अपना वजूद रख सकती है, मगर मुत्तहिदा हिंदुस्तानी कौमियत के अंदर रहकर, यानी नीम खुद मुख्तार रियासत के तौर पर। नंबर 16, जिन्ना का दावा था कि हिंदुस्तानी मुसलमानों का विरासती तौर पर हक है एक वतन पर, यानी हिंदुस्तान पर। गांधी जी कहते थे कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान सारे मजहबों का मुश्तरका वतन है, यानी इसके हिस्से बिखरे करके किसी मज़हब की बुनियाद पर किसी एक हिस्से पर किसी कौम या मज़हब का हक नहीं बनता। नंबर 17, जिन्ना कहते थे कि किसी गैर मुस्लिम को मुसलमानों के मुस्तकबिल के बारे में राय देने का कोई हक नहीं, यानी गांधी मुसलमान नहीं है, इसलिए मुसलमानों के मुस्तकबिल के बारे में इन्हें राय नहीं देनी चाहिए। दूसरी तरफ गांधी की दलील थी कि जब किसी रियासत की तकसीम की बात की जा रही हो तो इस रियासत के सभी रहने वाले इससे मुतासर होंगे, यानी अगर हिंदुस्तान की तकसीम की बात होगी तो सारे हिंदुस्तानी ही स्टेक होल्डर्स बन जाते हैं, लिहाजा सबकी मंजूरी के बगैर ऐसा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।